السلام علیکم، ایم ٹی ورلڈ میں خوش آمدید۔ حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا سچا واقعہ جو کہ رونما ہوا کراچی کی سرزمین پر، جو ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، اور ایسا واقعہ جو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ چلیں اس واقعے کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کراچی سے ڈاکٹر وسیم افندی صاحب بتاتے ہیں کہ چند دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا تھا جس پر گولی لگی تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا مگر نوجوان کے حواس ابھی قائم تھے۔ میری یونیفارم دیکھ کر اس نے مجھ سے التجا کی کہ ڈاکٹر صاحب، میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میں اسے بچانے کے لیے پر امید تھا اور وہ شخص یقینی موت دے کر بات کر رہا تھا۔ خیر، میں نے اسے تسلی دی اور آپریشن تھیٹر پہنچے، بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن دیا اور ساتھ ہی اس نے روادات بھی سنانا شروع کر دی۔ کہانی سناتے سناتے لڑکا بے ہوش ہو گیا اور اسی بے ہوشی کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی، مگر اس کی موت مجھے جھنجھوڑ کر رکھ گئی، شاید پڑھنے والے کو بھی جھنجھوڑ دے۔ اس لیے واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب لڑکے نے التجا کی کہ میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا بلکہ لاش ایدھی سینٹر یا شفا کے حوالے کر دیجیے گا، تو میں نے اس سے پوچھا ایسا کیا وجہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میری 3 چھوٹی بہنیں ہیں جنہوں نے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے آج 2 دن بعد مزدوری ملی اور میں دیہڑی لگا کر آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوں نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی۔ میرے پاس کل دولت وہ آج کی دہاڑی لگ جانے والی مزدوری اور یہ ایک پرانا چھوٹا سا موبائل تھا۔ اگر صرف میری بات ہوتی تو میں شاید یہ 1300 روپے ڈاکوں کو دے دیتا، مگر مجھے پتہ تھا گھر میں 2 دن سے بھوکی بیٹھی میری بہنیں روٹی کے انتظار میں میری راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ یہ پیسے ڈاکوں لے لیے تو میری بہنیں کیا کھائیں گی؟ جبکہ یہ لوگ خوف خدا سے عاری ہیں، یہ تو کسی اور کو بھی لوٹ لیں گے۔ لہٰذا میں نے مزاحمت شروع کر دی اور ان ظالموں نے محض اس 1300 روپے کی خاطر مجھے گولی مار دی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے پتہ ہے میں مر جاؤں گا، مگر مجھے فکر ہے کہ میرے گھر والے جن کے پاس روٹی تک کے پیسے نہیں، وہ میرے لیے کفن کے پیسے کہاں سے لائیں گے، قبر کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ لہٰذا میرے گھر والوں کو میری موت کی خبر نہ دیجیے گا۔ ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے اور موبائل میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، یہ پیسے گھر پہنچا دیجیے اور موبائل بیچ کر میرے چھوٹی بہن کے نئے جوتے خرید لیجیے گا۔ بہت دنوں سے ضد کر رہی تھی کہ اگر میری والدہ کا حوصلہ بلند ہوا تو انہیں تسلی دیتے ہوئے میری موت کی خبر دے دینا، ورنہ کہہ دینا کہ آپ کا بیٹا کسی دوسرے شہر مزدوری کے لیے چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان حالت غنودگی میں چلا گیا اور وہیں سے موت کے آغوش میں جا پہنچا۔ مگر تب سے سوچ رہا ہوں کہ اب ہم پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی، سیلاب ہم میں کیوں نہیں بہا لے جاتے، سرکش جنات کی طرح ہمارے قلعہ کما کرنے کے لیے فرشتے کیوں نہیں اترتے، ہم لوگ اب تک قبر الہی سے، قہر الہی سے محفوظ کیوں ہیں، جبکہ مسلمانوں والے اعمال ہماری اکثریت کب کی چھوڑ چکی ہے۔ بد دیانت حکمران، بد دیانت عوام، لٹیرے حکمران، لٹیری عوام، قاتل حکمران، قاتل عوام۔ دوسری طرف اسلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال کی عزت کو حرام قرار دیا ہے۔ انہی سوالات کے سوچتے ہوئے میں نے ہر چیز اس نوجوان کے گھر والوں تک پہنچائی، اپنی جیب اس کی کفن دفن کا انتظام کیا، ان لوگوں کے لیے مناسب روزگار بنا کر بہت جلد ہی یہ ملک چھوڑ کر ماں فیملی کسی اور ملک منتقل ہو رہا ہوں۔ قہر خدا کی آواز دے رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب توبہ کی مہلت ہمیں ملے گی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ واقعی ہم اس قدر گر چکے ہیں، ہم معاشرتی طور پر اس قدر گر چکے ہیں کہ ہمیں کسی کا کوئی دکھ اپنا دکھ فیل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم فرمائے اور ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔